چلیے ہم سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ یہ جتنے بھی ملحدین ہیں یہ جان بوجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اور اس شادی کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 پلس تھے، یعنی 50 سے اوپر تھے، یعنی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو جان بوجھ کر وہ لوگ مینشن کرتے ہیں۔ دراصل اس سے ایک تاثر دینا چاہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امیج لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے، اس سے پہلے کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا آدم سکر کی ایک ویڈیو تھی، جو اس نے مرزا غالب کی فوٹو دکھا کر انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دکھتے تھے، اور انہوں نے ایک لفظ یوز کیا جو شاید میں یوز نہیں کرنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ، لیکن چونکہ یہاں پر مجبوری وہ ہے وہ اور بتانا ہے لوگوں کو کہ انہوں نے کون سا لفظ یوز کیا تھا۔ انہوں نے بابا کا لفظ استعمال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اسی طریقے سے بھی کچھ دن پہلے ابھی نکو شرما کا جو معاملہ چل رہا ہے، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ بڈھا کا لفظ استعمال کیا، جو کہ سراسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ اس لیے گستاخی ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے باپ کے لیے ایسا ورڈ استعمال کرنا نہیں چاہے گا، اپنے باپ کو کوئی بھی انسان بڈھا نہیں کہنا چاہے گا۔ تو اب وہ نبی جو ہمیں ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب ہیں، جو ہمارے مال دولت زمین جائیداد تمام چیزوں سے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہیں، اور اس ذات کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا قطعاً یہ ہمارے لیے برداشت کی بات نہیں ہوگی، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک طریقے سے گستاخی ہے۔ یعنی یہ 50 پلس بار بار بول کر کے یہ لوگوں کے سامنے ایک امیج بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بوڑھے تھے یا بابا کی طرح دکھتے تھے، جو کہ سراسر ایک الزام ہے اور گستاخی ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر کیا تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دکھتے کیسے تھے۔ اس کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے ایک یہ PDF سلائڈ شو ہو رہی ہوگی، اس میں آپ دیکھیے، اس میں سب سے پہلی حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس کی آپ سب سے آخری لائن میں غور کریں۔ اس میں آخری لائن میں دیکھیے کہ راوی کہتے ہیں کہ رأیتہ فی حلۃ حمراء، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لال جوڑے میں دیکھا، لم ارى شیئا قط احسن منہ، یعنی اس میں راوی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ I had never seen more handsome than him، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہینڈسم آج تک میں نے کسی انسان کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پروفیٹ واز اے ہینڈسم مین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ایک ہینڈسم مین تھے، ایک بہت ہی خوبصورت انسان تھے۔ آئیے ہم دوسرے پیج کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس پیج میں دیکھیے کیا ہے، اس کے راوی جو ہیں ابو الطفیل ہیں۔ یہ ابو الطفیل سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں، اور اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی اور دوسرا زندہ نہیں ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ اور اس کے آخری لائن میں آ جائیں، یا اس کے آخری لائن میں ہی وینٹ آن سے، یعنی انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کیا کہا، دا پروفیٹ ہیڈ وائٹ اسکن اینڈ اے ہینڈسم فیس، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گورے رنگ کے تھے، اور آپ کیا تھے؟ ایک ہینڈسم انسان تھے۔ یعنی اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہینڈسم انسان تھے۔ آئیے ہم دوسرے پیج پہ دیکھتے ہیں۔ ہاں، اس پیج میں دیکھیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال کو ڈائی کرتے تھے؟ ڈائی، تو اس وقت جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ he had not reached the stage when he needed dyeing of his white hair. He had a few white hair in his beard. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے اس اسٹیج پر پہنچے ہی نہیں تھے کہ جہاں پر کہ ڈائی کرنے کی ضرورت پڑے، اس اسٹیج پر پہنچے ہی نہیں تھے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینس تھے، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ لوگ کیا ہنا یعنی مہندی کے ذریعے اپنے بال کو ڈائی کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس اسٹیج تک پہنچی ہی نہیں تھی کہ ڈائی کرنے کی ضرورت پڑے۔ آئیے ہم اور آگے دیکھتے ہیں اگلے صفحے پر اس حدیث کو دیکھیے۔ اس حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن دا ہیڈ آف Allah's messenger peace be upon him and his beard I counted only 14 white hairs، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اور داڑھی میں جو میں نے سفید بال گنے وہ ٹوٹل کتنے تھے؟ صرف 14 ٹوٹل سفید بال تھے۔ اب آپ ذرا خود بولیے نا، کہ آپ ذرا خود یہ سوچئے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بابا کا لفظ استعمال کرنا یہ سراسر اس کے شان میں گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے تو ہمیں یہی بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ یعنی اپنے آخری عمر کو پہنچے ہیں، صرف 14 بال آپ کے سفید ہوئے ہیں۔ اب وہاں پر مرزا غالب کی فوٹو دکھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ چلیں اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں، اگلے پیج پہ اس کے اندر جو بات کی گئی ہے، یہ دراصل پوری حدیث ہے
اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قد و قامت کے اوپر بات کی گئی، اور اس طریقے سے رنگ و روپ کے اوپر بات کی گئی، بال کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اور اس کے آخری لائن کو دیکھیں یہاں سے when Allah took him unto him، یعنی اس جگہ سے دیکھیں، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی، تو اس وقت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی میں اور آپ کے سر میں کتنے بال تھے؟ صرف 20 بال سفید تھے۔ کتنے؟ صرف اور صرف 20 وائٹ ہیئرس، یعنی صرف 20 بال سفید ہوئے تھے۔ یعنی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے تھے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی اور طریقے کا الفاظ استعمال کرنا، یہ سراسر ہمارے شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی بہرحال کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ اگرچہ عمر ہو گئی تھی لیکن اس کے اعتبار سے بوڑھے نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طریقے سے بڈھا وغیرہ نعوذ باللہ ایسے الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔